تو اعمال اسی وقت فائدہ دیتے ہوں گے کہ جب انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، اور ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اعمال تو منافق بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں، حضور کے دور میں منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے، پھر پڑھتے بھی حضور کے پیچھے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے۔ یہ تو حضور کے وقت بھی تھے۔ تو جو منافق بندہ ہو، چاہے وہ حضور کے حیات مبارکہ کا ہو یا بعد میں آنے والا ہو، سب برابر ہیں۔ وہ منافق کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ منافق جو ہے دھوکہ بازی کرے گا، ہیرا پھیری کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، مسلمانوں کی مخالفت پر تلے گا، کافروں کے ساتھ ملے گا۔ کیوں؟ یہی منافق کی نشانیاں، یہی علامتیں ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یہ منافق قرآن نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایمان والوں سے آتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے، جیسے تم مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے انا معاکم، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، یعنی ان کے ساتھی۔ تو ہمیشہ منافق جو ہے یہ بہت بدترین بندہ ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کو دھوکہ دینے والا جو ہے منافق ہوتا ہے۔ نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو تو منافق کے پہنچاتا ہے۔ کافر اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مسلمانوں کو اتنا کافر، کھلا کافر دھوکہ نہیں دے سکتا جتنا منافق دیتا ہے۔ تو فرمائے ان کنتم مؤمنین